ارے رمضان بہارے رمضان العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم بہار رمضان ٹرانسمیشن پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہوں میزبان عمر شہزاد اتاری اور ہمارے ساتھ حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا اتاری صاحب۔ یہ ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آئے، ہم ان کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا، مل بیٹھنا، پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو آئیے ہم پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ علامہ مولانا محمد احمد رضا اتاری صاحب ان کی جانب بڑھتے ہیں، تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا۔ اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو
انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا، مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا، انسان مدینے میں رہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہیں، سوال شامل کرتے ہیں کہ علامہ صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا موضوع بھی آج حضرت علی کے روشن فیصلے، اور ان کا پہلا سوال بھی یہ ہے ہمارا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف ہمیں بیان کر دیجئے، اور ان کی ابو تراب کہنے کی وجہ یہ بھی ہمیں ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہمارا موضوع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فیصلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت کمالات ہیں، بہت خصائص ہیں، بہت سی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مواخات میں سے بھی ہے۔ مواخات میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام میں بھائی چارہ قائم فرمایا، اللہ اکبر، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کا بھائی بنایا ہے، کسی نہ کسی کا بھائی بنایا ہے، میرا نہ کسی کو بھائی بنایا ہے، نہ کسی کو میرا بھائی بنایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا میں بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ حضرت علی کی کیا شان ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور یہی نہیں ارشاد فرمایا بلکہ یہ بھی قرار دیا کہ جو علی سے محبت رکھتا ہے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، اور علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، علی کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی، فرمایا جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ آگے الفاظ بہت پیارے ہیں، فرمایا فقد احب من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یعنی کہ علی کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، علی کی محبت رب کریم کی محبت ہے، علی کی محبت رسول اللہ کی محبت اور رب کی محبت ہے۔ اور آگے ان الفاظ ہیں جو حدیث کے، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں۔ رسول کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فرمایا جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے رسول اللہ سے دشمنی رکھی فرمایا فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، اللہ سے بغض کیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی اکبر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، سبحان کہ اللہ، علی کی سبحان محبت اللہ، کو اپنی محبت قرار دیا، علی کے پیار کو اپنا پیار قرار دیا، علی کی محبت کو اللہ کی محبت قرار دیا۔ پتہ چلا کہ علی کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، بے شک، علی بے کی شک، ناراضگی رسول اللہ کی ناراضگی ہے، اور علی کی محبت رسول اللہ کی بھی محبت ہے، اور خدا کریم کی سبحان بھی اللہ، محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا بھی ہیں، آپ بے کا شک، یہ لقب بھی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف یہ بھی ہے کہ آپ دماد رسول بھی ہیں۔ بے شک، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، لاڈلی صاحبزادی، بے ان کا شک، نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی تعارف ہے کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے باپ ہیں۔ اللہ حضرت اکبر، حسنین سبحان کریمین، اللہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور امام حسین کے والد کریم ہیں۔ اور ابو تراب کہنے کی وجہ بہت پیاری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر تشریف لاتے ہیں، کرم فرمایا حضور نے، گھر آئے اور پوچھا اللہ اکبر، فاطمہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی گھر نہیں تھے، پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر گئے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، یہ علیحدہ ہے، ایک اور روایت اس کے علاوہ بھی ہے، اس میں ناراضگی کا اظہار ہے حضرت علی کا فاطمہ الزہرا سے۔ اکبر، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی تو باہر گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں آرام فرما رہے تھے، زمین کے اوپر آرام فرما رہے تھے، یا اونچی جگہ تھی جس میں آرام فرما رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں اقدس میں مٹی لگی ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اچانک آنکھ کھل گئی، میں آرام کر رہا تھا، میری اچانک آنکھ کھل گئی کہ رسول اللہ آئے ہیں، اور کہتے ہیں جب سے رسول اللہ نے یہ فرمایا نا قم یا ابا تراب، مجھے اپنے نام سے بھی زیادہ اپنی اس کنیت سے پیار ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، بہت بلند شان ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، واہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے کہ حضرت علی کو ابو تراب کہنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ زمین پر تشریف فرما تھے، وہاں پر آرام فرما رہے، تو حضور نے فرما دیا ابو تراب، وہاں پر ہی ارشاد فرما دیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے تب سے یہ اپنا لقب رکھ لیا کہ حضور نے مجھے لقب عطا فرما دیا کہ ابو تراب، مٹی کا، اے مٹی والے اے کھڑے مٹی ہو والے، جاؤ۔ اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی دن سے یہی لقب رہا۔ یہ صحابہ کا طور طریقہ تھا کہ جب بھی حضور کسی کو کچھ لقب عطا فرما دیتے تو صحابہ پھر اسی لقب کے ساتھ جانے جاتے، انہی لقب کے ساتھ پکارے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آئیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ حضرت علی کا فیصلہ کوئی ہمیں ارشاد فرما دیجیے کہ اسلام قبول کرنے، اس کے بارے میں کچھ فیصلہ، بسم اللہ الرحمن کس الرحیم۔ طرح آپ نے اسلام قبول کیا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی کم عمر تھے، بہت زیادہ چھوٹی عمر تھی کہ مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہو گئی، شدید قحط پڑا، اور حضرت علی کم عمر تھے، شدید قحط پڑا۔ جناب ابو طالب جو ہے کثیر العیال تھے، اور ان کے لیے اپنی اولاد کی پرورش کرنا مشکل ہو گیا، دشواری میں پڑ گئے کیونکہ اولاد زیادہ تھی اس وجہ سے، اور قحط بھی پڑ گیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوسرے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا، اور کہا ان سے کہ ہم تمہارا بھائی جناب ابو طالب وہ آزمائش میں ہے، قحط پڑنے کی وجہ سے آزمائش میں ہے، کثیر العیال ہیں، ان کے لیے اپنی اولاد کی پرورش کرنا مشکل ہو رہا ہے، مشکل میں پڑ گئے ہیں، کیا ہم ان کی مدد نہ کریں؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، ایک کی آپ لے لیں۔ یہ بھی
ایک غریب کی مدد کرنے کا انداز حضور امت کو بتا رہے ہیں اللہ کہ اگر مدد کرنی ہے تو اس طرح کیجیے، اللہ یہ نہ ہو کہ اللہ صرف رمضان میں بھی مدد کرنی ہے۔ اللہ 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 رمضان میں بھی اس کو بھوک لگتی ہے اور دوسرے مہینوں میں بھی بے بھوک شک لگتی ہے۔ بے شک فرمایا کہ ایک بچے کی پرورش کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، ایک ہی آپ لے لیں۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ سبحان آپ اللہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کر جناب ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کے 2 بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت جناب ابو طالب نے حضرت عقیل کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اس کو میرے اللہ پاس رہنے دو اور 2 کی پرورش تم کر لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اللہ علی کی پرورش میں کروں گا۔ سبحان اور اللہ حضرت سبحان علی جناب ابو طالب کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ سبحان آپ اللہ نے کہا کہ علی کی پرورش میں کروں گا۔ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی ذمہ داری لے لی۔ تو اللہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جب اعلان نبوت کیا تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایمان لے آئے آپ پر، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ پر ایمان لے آئے، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ منقطع کر دیا، کیونکہ اس وقت اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے رشتہ منقطع کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو قبول اسلام کے بارے میں بہت سے واقعات مختلف ملتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کا یوم وصال تھا کل، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے صدقے بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین 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 آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ چونکہ آپ کی زیر سایہ پرورش میں تھے، آپ گھر ہی میں تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ کیسی عبادت ہے، حیران ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رب وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، اللہ اس کے علاوہ اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا اللہ کوئی بھی شریک نہیں، یہ اس رب کی عبادت ہے، اور اس اللہ رب نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں، اللہ بلائی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں۔ منع کر بے شک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، کہا اے علی میں تمہیں اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس دین کو قبول کر لو۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس بارے میں کبھی پڑھا نہیں، کبھی میں نے سنا نہیں اس دین کے بارے میں، یہ نیا دین لگتا ہے مجھے، میں نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں ہے، تو میں اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تجھے اس کا حق ہے کہ تو اپنے والد سے مشورہ کرے، سبحان اللہ تجھے اس کا حق ہے، لیکن ابھی سبحان یہ اللہ ابتدائی اسلام ہے، ابھی کسی اور کو بات نہ بتانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی رات سو گئے، یہ سوچتے ہوئے، یہ واقعہ سارا ماجرا ذہن میں تھا، اور سو گئے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، رب کریم نے کرم فرمایا، آپ کے دل پر روشنی ڈالی، اور صبح والد سے مشورہ کیے بغیر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تو رسول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستے میں جا رہے تھے اپنے والد بزرگوار سے مشورہ لینے کے لیے کہ میں ایمان لے آؤں یا نہ لاؤں اس دین پر، اس دین کے بارے میں پوچھنا جا رہے تھے، تو راستے میں خیال آیا کہ والد بزرگوار نے تو مجھے نصیحت کی تھی کہ محمد جو تمہیں کہیں گے وہ حق بات ہوگی، بات کو قبول کر لینا، منع نہ کرنا، حق بات ہوگی، بات کو قبول کر لینا، منع نہ کرنا۔ پھر واپس آ گئے، مشورہ نہیں کیا، واپس آ گئے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ اور جناب ابو طالب کی نصیحت بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نا ابتدائی اسلام میں مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی ہوتی تھی، وہاں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے ابتدائی اسلام میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہی جایا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو حضرت
علی عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، جناب ابو طالب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے اس وادی میں پہنچ گئے، اور جب دیکھا نا بھتیجے کو عبادت کرتے ہوئے اور بیٹے کو عبادت کرتے ہوئے، حیران رہ گئے یہ کیسی عبادت ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا بھتیجے یہ کیسی عبادت ہے؟ فرمایا یہ رب وحدہ لا شریک کی اللہ عبادت ہے، اکبر، اس سبحان کا اللہ، کوئی شریک نہیں ہے، اس رب کی سبحان اللہ، عبادت ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اے چچا، میں تمہیں زیادہ حق ہے کہ تم میری اس معاملے میں مدد کرو، تم اسلام قبول کرو۔ بے شک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت جناب ابو طالب کو اسلام کی دعوت دی، تو جناب ابو طالب نے کہا میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اے بھتیجے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب تک میں اللہ، زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اپنے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب متوجہ ہوئے نا، تو پھر نصیحت کی کہ اے بیٹے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بات کا تمہیں حکم دے اس کو سبحان مان لو، اللہ، سبحان اللہ، کوئی بات ان کی منع نہ کرنا، کسی سبحان بات اللہ، سے درگزر نہ کرنا، منع نہ کرنا۔ فرمایا جس دین کی انہوں نے تمہیں دعوت دی ہے وہ دین حق ہے، یہ اللہ، بھلائی کا ہی حکم دیں گے تمہیں، برائی سے منع کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اللہ کریں۔ اکبر، سبحان اب تک اللہ، سبحان حضرت اللہ، علی رضی سبحان اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کو نہیں بتایا تھا کہ میں اسلام لے آیا ہوں، دل میں تھوڑا سا ڈر تھا کیونکہ اللہ، آپ بچے تھے تو اس وقت۔ تو جب یہ بات کہی نا، نصیحت کہی جناب ابو طالب نے، تو آپ کو اطمینان ہو گیا، آپ کھل کر پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادت کرنے لگے، سبحان کھل کر اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے لگے۔ اور سبحان اللہ، ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تھا، وہ دن سوار کا تھا جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تھا، اور سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگل کو اگلے ہی دن اسلام قبول کر رہے، سبحان اللہ، واہ، اور حضرت ماشاء اللہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اللہ، خلیفہ بلا فصل سبحان صدیق اللہ، اکبر رضی سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور عورتوں میں سے اماں ہماری ماں، تمام مسلمانوں کی ماں ام اللہ بے شک، المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سے شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ سبحان وجہ اللہ، کریم سبحان حضرت علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، یہ ماشاء تھی اللہ، شان حضرت علی رضی اللہ کیا تعالیٰ بات ہے، عنہ کی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب، اہل نظر کی آنکھ کا تارا تارا علی علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ علی علی۔ ماشاء اللہ، حضرت علی کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اب ہمارا پروگرام بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا، آخری سوال ہم سے عمل کرتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے، اس عملی مقام کیا ہے، اس کے حوالے سے، اور آپ کا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے، رائے کے بارے میں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم نے کوئی مسئلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا، تو آپ سے ہی صحیح جواب ارشاد سبحان فرماتے ہیں۔ اللہ، بے شک، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے فیصلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کرایا سبحان کرتے تھے۔ اللہ، سبحان اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کی، کمال کر دیا، کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ ایسی شخصیت کا نام ہے، ایسی ذات ہے کہ ان کے علاوہ صحابہ میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، یہ واحد شخصیت اللہ، حضرت علی کی تھی جو کہتی تھی کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ سبحان لو۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا، علم کا، علمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ہماری ماں ام المؤمنین کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بہت بڑی مفتیہ تھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور
میں ہی منصب افتاء پر فائز تھی، علم قرآن پر مہارت تھی، کیا شان ہے، علم نسب پر مہارت تھی، سبحان بہت سے علوم پر مہارت تھی۔ جب ان کے پاس حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احادیث میں سب سے بڑھ کر مہارت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان تھی اما اللہ، عائشہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے قاضی تھے، سبحان، بہت بڑے قاضی تھے، اور اسلام کے سب سے پہلے قاضی بھی حضرت عمر رضی اللہ سبحان تعالیٰ عنہ اللہ، ہیں۔ واہ، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن مشکل حالات کے لیے، مشکل وقت کے لیے آپ نے ایک جج فرمایا تھا، اور اس جج کو امیر المؤمنین علی المرتضیٰ سبحان کہتے ہیں۔ اللہ، واہ، سبحان امیر المؤمنین کے علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ، ماشاء اللہ، اور آپ اظہار محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی اقدانا، علی ہمارے سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ سبحان کہتے ہیں اللہ، علی ہم سب سے بڑے قاضی ہیں، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تھی کیا حضرت شان، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیش کیا گیا، جو گواہوں اور ثبوتوں کے لحاظ سے تو اس پر مجرم ٹھہرائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنا دیا اپنا۔ سبحان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسئلے کی ایک نوعیت پر نظر نہیں گئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی۔ تو حضرت عمر فاروق محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کبھی کہتے ہیں علی ہم سب سے بڑے قاضی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے ہم عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ تھا صحابہ کا انداز محبت۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو اشارہ کیا اور کہا تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، لیکن اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسہ نہ دیتے تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سبحان اللہ، اگر رسول اللہ بوسہ نہ دیتے میں تمہیں کبھی نہ بوسہ دیتا۔ پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، تو یہ سارا معاملہ شیر خدا دیکھ رہے تھے۔ آپ آئے، آپ نے عرض کی اے امیر المؤمنین، یہ حجر اسود نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ فرمایا وہ کیسے نفع دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، عرض کی کہ میں نے اپنے رسول اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے کہ یہ جو حجر اسود ہے اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو زبان بھی دی جائے گی، اور یہ کہے گا اے رب کریم یہ تیرا بندہ ایمان کی حالت میں اس نے مجھے بوسہ دیا۔ تو حضرت عمر اپنا انداز محبت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیے فوراً اور دعا کی یا رب کریم یا رب ذوالجلال مجھے اس قوم سے پناہ دے جس میں علی نہ ہو۔ کبھی کہتے ہیں علی ہمارے قاضی ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ عمر ہلاک ہو جائے گا، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ کبھی کہتے ہیں یا رب اس قوم سے نجات دینا، اس قوم سے پناہ مانگتے ہیں جس میں علی نہیں ہوتے۔ یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان مبارک۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے کبھی فیصلہ نہیں کیا، وہ اپنے فیصلے مجھ سے کروائیں گے تو میں فیصلہ کیسے کروں گا، ان کے معاملات کا فیصلہ کیسے کروں گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی قریب ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ مبارک پر ہاتھ مارا اور دعا کی
یا رب کریم اس کے دل کو روشن کر دے اور اس کی زبان میں تسیر پیدا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے جب رسول اللہ نے دعا دی، اس دعا کی برکت سے مجھے کسی فیصلے میں شکوک و شبہات کا میں شکار نہیں ہوا، دو فریقوں کے فیصلے میں میں کبھی شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوا۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام۔ اور معراج کی رات ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں گئے، صندوق کھولا، جبہ نکالا اور رب کریم سے عرض کی، اے رب کریم کیا یہ جبہ میں لے جاؤں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، محبوب مجھے پتا تو جبہ لے کر جائے گا، لیکن یہ اب تو پہنے گا نہیں، اپنے کسی غلام کو دے گا، پہنے گا نہیں، اپنے کسی غلام کو دے گا، لیکن اس غلام کو دینا جو میرے راز تک پہنچ سکے، سبحان اللہ، اس غلام کو دینا جو میرے راز تک پہنچ سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے صدیق اگر یہ جبہ میں تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں سچائی پھیلا دوں گا، پوری دنیا میں سچائی پھیلا دوں گا۔ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدیق بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن تو رب کے راز کو نہیں پہنچا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے عمر اگر میں یہ جبہ تمہیں دے دوں تو کیا کرے گا؟ فرمایا میں پوری کائنات میں عدل کی چھاؤں کر دوں گا، پوری کائنات میں عدل پھیلا دوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بات تو نے بہت پیاری کی ہے لیکن تو رب کے راز تک نہیں پہنچا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عثمان اگر یہ جبہ میں تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں حیا کی چادر پورے کائنات میں بچھا دوں گا، حیا کی چادر بچھا دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان بات تو نے بہت خوبصورت کی ہے، بہت کمال کی ہے، لیکن تو رب کے راز تک نہیں پہنچ سکا۔ تو پھر حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، جب آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بٹھایا، علی ادھر بیٹھو، پاس بٹھایا اور پوچھا، اے علی اگر یہ جبہ میں تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ جبہ مجھے مل گیا نا تو میں قوم کی، دنیا کی تمام لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، علی تو نے بات سچ کہی ہے، تو رب کے راز کو پہنچ گیا، یہ جبہ تیرا ہی بنتا ہے۔ یہ تھی حضرت علی کا علمی مقام، بہت بلند مقام تھا حضرت علی رضی کیا اللہ بات تعالیٰ ہے، کیا بات ہے، کیا خوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے صدقے سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جو سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ۔